تمام مسلمین کو ہادیہ ریسیڈنٹ اندازاً 3000 روپے مدرسے میں، مشکات کی زبان کی طرف سے 400 روپے تمام مسلمین کو، مولانا عبدالجبار صاحب ٹوکریہ والوں کی طرف سے 1000 روپے تمام مسلمین کو، نزلہ خلیق کی طرف سے عدنان کو 50 روپے، ایک صاحب کیف کی طرف سے 100 روپے، مولانا عباس صاحب چیکلا کی طرف سے 500 روپے تمام مسلمین کو، مولانا اسلام صاحب چیکلا کی طرف سے 500 روپے تمام مسلمین کو، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے مدرسے میں، مرحوم مفتی امتیاز صاحب ہستی عرفان بھائی گلی والوں کی طرف سے 1000 روپے تمام مسلمین کو، جزاکم اللہ خیرا و احسن الدارین۔ مولانا وسیم صاحب فتح گڑھی کی طرف سے 200 روپے افروز کو اور 500 روپے تمام مسلمین کو، اور مولانا سہیب صاحب کی طرف سے 100 روپے افروز کو، جزاکم اللہ خیرا و احسن الدارین۔ السلام علیکم۔ حضرات پرتمکین، ابھی ان طالبان علوم نبوت جو قرآن اقدس کو مختلف قرأتوں، اداؤں اور روایتوں میں دلکش اور دلربا لہجوں میں ترتیلاً تدبیراً سماعت کر رہے تھے، اور یہ مسابقہ تجوید و قرأت کا نورانی و پاکیزہ منظر جو جنگل میں منگل کا مصداق، نیز تصحیح قرآن کی فکر کا مظہر جو کامیابی کی طرف رواں ہے، یہ سب جامعہ حاضری کے مائنات استاد محترم مشاق قاری احمد صاحب گنڈولوی دامت برکاتہم کی محنت ہو۔ اسی طرح سابق معلم حضرت مولانا اللہ رخا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مولانا مستقیم صاحب کی قربانی، اور استاد حدیث مفتی یحییٰ مستان صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ اجل نمونہ سلف حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کی تعلیمی و تربیتی کارکردگی میں ان کا بھی حصہ ہے اور ان بزرگوں کا نتیجہ ہے۔ رب دو جہاں سے دعا ہے کہ ان نوخیز طلباء، اساتذہ اور اراکین جامعہ کی کوششوں اور آپ مہمان خصوصی کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز کر ذخیرہ آخرت بنائے، اور دارالعلوم شمع برہانی کو مزید ترقیات سے ہمکنار کرے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، اب ہم محفل اول کے صدر ذی وقار جامعہ امداد العلوم وڈانی کے قدیم ترین استاد حدیث ہر دل عزیز، امت کی نیا کے کھیونہار، نمونہ سلف، سادگی کا پیکر، ماہر علم و فن، استاد الاساتذہ، اس سے مجھ ناقص کی مراد شہنشاہ شعبہ قرأت و حدیث حضرت مولانا قاری و مقری عبدالستار صاحب اطال اللہ بقاء عمرہ بعافیہ ہے۔ چنانچہ حضرت والا سے معدبانہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما کر اپنے تاثرات اور ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ شہنشاہ قرأت چلے آؤ، تاجدار حدیث و قرأت چلے آؤ، لے کے گلزار تجوید کے گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آؤ۔ مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب کو 500 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بجفون العرب۔ صدر اجلاس حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمت برکاتہم، دیگر حضرات علماء اعظام اور میرے عزیز طلباء، اولاً تو میں اہل جامعہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات میں تقریباً 1 سال تک تعلیمی سلسلہ موقوف رہا۔ سال کے شروع میں بھی تعلیم کا آغاز ہوا نہیں تھا،
बकरीद के बाद तालीमी निज़ाम शुरू हुआ। ऐसे अहवाल में बहुत से अहले मदारिस हमारे गुजरात में जहाँ पाबंदी के साथ हर साल तजवीद व किरात का मुसाबका होता था, लेकिन अहवाल की वजह से बहुत से मदारिस में ये मुसाबका न हो सका। इसके बजाय हमारा ये जो इदारा है जहाँ दर्जे मिशकात तक तालीम है, इन अहले जामिया ने हस्बे साबिक तजवीद व किरात का मुसाबका मुनाकिद किया और हमने हमारे अजीज़ तलबा के पढ़ने को सुना। वजह ये मालूम होती है कि इस जामिया का नाम जो है शमे बुरहानी है। नाम का भी असर होता है। तजवीद व किरात की जो शमा थी ऐसे अहवाल में भी जलती रही, इसलिए हमको ज़्यादा मसरत है और खुशी है और हम अहले जामिया को, मुदर्रिसीन को और तमाम तलबा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस किरात और तजवीद की इस मजलिस को कबूल फरमाए। जहाँ तक तलबा के तिलावत का, उनके पढ़ने का जो ताल्लुक़ है, इससे पहले मुतअद्दिद बार में यहाँ पहुँचा हूँ और हमारे इन अज़ीज़ तलबा के पढ़ने को सुना। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे साबिक हमारे यहाँ के मोहतरम कारी साहब, इनकी मेहनत से तलबा तैयार हो रहे हैं और ये मालूम हुआ कि अक्सर तलबा जिन्होंने मुसाबका में हिस्सा लिया है वो सब पहली मर्तबा इन्होंने हिस्सा लिया है। इससे और ज़्यादा हमको मसरत हुई कि हकीकत में कारी साहब ने और हमारे इन अजीज़ तलबा ने इस मुसाबका की तैयारी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसी का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने जुरात के साथ अदाओं और लहजों का ख्याल रखते हुए कुरान मजीद हमको सुनाया। इस सिलसिले में क्या कमी, क्या कोताही वो या क्या तरक्की, इसको तो हमने थोड़ा सा लिखा है, हज़रत कारी साहब ने भी लिखा है और हिम्मत अफजाई भी की है कि माशाअल्लाह जिन तलबा ने रिवायत सूसी और इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की किरात सुनाई, जबकि वो सभा को जानते नहीं हैं और सही सही रिवायत और सही सही किरात पढ़ी, इससे अंदाज होता है कि इन्होंने मेहनत की है। लहजा बनाने में भी और सेहत हुरूफ में भी
محنت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھیے عزیز طلباء، ہماری مشق اگر جاری رہے مواظبت تامہ کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ شعبے میں ترقی ہوگی اور آپ نے جو پڑھا ہے اس سے اچھا آپ پڑھنے والے ہوں گے۔ طلبہ جو ہے مسابقہ جب ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں مشق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھٹیوں کے اوقات میں بھی، جمعہ کے دن بھی ہمارا یہ مشق کرنا یہ ناگا نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم تعطیلات میں، آئندہ جو بڑی تعطیلات آ رہی ہے ان میں اور جمعہ کے دن اگر ہم مشق کو جاری نہیں رکھیں گے تو ہم نے جو محنت کی ہے اور ہم نے جو لہجہ بنانے کی کوشش کی ہے اور جو ترقی ہو رہی ہے وہ رک جائے گی۔ اس لیے ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ مشق میں اضافہ ہو، مواظبت ہو، پابندی ہو استاذ کی رہبری میں، تو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں مزید نکھار ہوگا، شعبے میں بھی ترقی ہوگی۔ پابندی کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے ہمارے اسلاف نے عبادتوں میں اور اس طریقے سے علماء اعظام نے فنون کو حاصل کرنے میں جو ذوق شوق دکھایا، جو کتابوں میں موجود ہے، ایسا ذوق شوق، ایسی پابندی اگر ہمارے اندر ہوگی کسی فن میں، تجوید و قرات کے علاوہ کوئی بھی فن ہو، حدیث کا ہو، نحو کا ہو، صرف کا ہو، تو انشاءاللہ اس کا معیار اچھا ہوگا، معیار بڑھے گا اور ترقی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ رات کو سونے کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے وہ بتائی، اور آپ نے یہ فرمایا یہ خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ تسبیحات پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے کے موقع پر یہ تسبیحات پڑھو تو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ جنگ صفین، جنگ جمل ہمارے بڑے طلبہ جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی الجھن تھی۔ ہمارے اوپر کوئی الجھن آتی ہے چھوٹی موٹی تو بہت سو کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ صفین کے رات میں بھی آپ نے تسبیحات پڑھی؟ کہاں صفین کی رات میں بھی پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں مواظبت۔ کوئی بھی فن اس میں ترقی اگر کرنی ہے اور تجوید اور قرات میں اگر مہارت حاصل کرنی ہے تو استاذ کی رہبری میں آپ اپنی مشق کو جاری رکھیں گے، پوری مواظبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ
قرآن مجید سنایا، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات کا جو فن ہے، اس فن کو بھی آپ حاصل کریں۔ میں نے قاری صاحب کو پوچھا تھا، میں نے کہا قرات سبا کی تعلیم ہوتی ہے، کہا کہ ابھی تو نہیں ہوئی لیکن آئندہ قرات سبا کا آغاز ہوگا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یہاں تجوید کے ساتھ ساتھ قرات کی تعلیم کا آغاز ہو جائے۔ قرات سبا ہے اور قرات اشرا ہے۔ تجوید کے اندر بھی خلاصۃ البیان اور مقدمۃ الجزریہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ فوائد مکیہ، جامع الوقف، اس کو بھی اچھی طریقے سے حاصل کریں۔ فوائد مکیہ جو کتاب ہے اردو زبان میں ہے، لیکن بڑی اہم کتاب ہے۔ جو بھی سند حاصل کرتا ہے یہ کتاب ضرور پڑھتا ہے۔ خلاصۃ البیان عربی زبان میں ہے اور ادب ہے، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور فن کی باریکیوں سے واقف ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں خلاصۃ البیان اور مقدمۃ الجزریہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ صرف ترجمہ اگر ہم نے پڑھ لیا خلاصہ کا اور اشعار کا ترجمہ یاد کر لیا، ٹھیک ہے ترجمہ یاد ہو جائے گا، لیکن فن کی جو باریک باریک باتیں ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے فن تجوید میں بھی جو مشہور کتب ہے اس کا خوب اچھی طریقے سے مطالعہ کریں۔ آئندہ علم قرات میں، قرات سبا میں جو کتابیں ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھیں تاکہ فن آپ کی گرفت میں آ سکے۔ ابھی ماہرین کی بہت کمی ہے، پڑھنے والے تو مل جائیں گے کہیں نہ کہیں خوش الہانی کے ساتھ، لیکن فن کی باریکیوں کو بتلانے والے تجوید میں اور قرات میں بہت کمی ہے، اور یہ کمی انہی درسگاہوں سے پوری ہوگی۔ اس لیے آپ عزیز طلباء سے ہماری گزارش یہ ہے کہ مشق کے ساتھ ساتھ آپ فن پر بھی پوری محنت کریں تاکہ آئندہ قوم میں جا کر کے قرآن کی کما حق کہو خدمت انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں جو جمع ہوئے ہیں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے استفادہ کے لیے، میں نے تو معذرت کر دی تھی، لیکن حضرت قاری صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو تاثرات بیان کرنے ہیں، تو چند باتیں طلباء کے لیے جو مفید تھی اس کو میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس اجلاس کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز طلباء نے جو محنت کی ہے، ان کے استاد محترم نے اور منتظمین نے جو توجہ دی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو، توجہ کو قبول فرمائے۔ حقیقتاً حضرت مولانا اللہ رکھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بہت شوق تھا اس طرح کی قرآن کی مجلس قائم کی جائے، مسابقے کی جائے۔ انتقال کے اگلے روز جب لاک ڈاؤن ہوا اس وقت بھی پہلے فون آیا تھا، لیکن کسی وجہ سے مسابقہ کینسل ہوا، ورنہ ان کو اس لائن کا بہت ذوق شوق تھا کہ ایسے مسابقے منعقد ہو تاکہ فن میں جو ہے ترقی ہو۔ حضرت مولانا اللہ رکھا صاحب کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، اور انہوں نے جو محنتیں کی ہے اس ادارے کو ترقی دینے میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ کے چشمن باز کر دی، مرابع جانے جا ہمراز کر دی، شرکائے بس انتظار ختم ہوا،
اب ہم آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مجلس ثانیہ کے صدر محترم حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو فن قرات و تجوید کے اسرار و رموز کے سرتاج ہے